شیطان جو ہے اس نے اللہ سے 5 چیزیں مانگی. اس نے کہا کہ جو آدم کا بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ میرا بچہ بھی پیدا ہوگا. اس نے دوسرا مانگا کہ میں ان کو دیکھ سکوں یہ نہ مجھے دیکھ سکیں. تیسرا اس نے کہا کہ میں ان کے جسم پہ ان کی دلوں پہ ان کے دماغوں پہ قابض رہوں، حاوی رہوں میں ان پہ. اللہ نے ان کو اس کو یہ بھی دے دی. چوتھی چیز اس نے مانگی کہ میں ان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کروں. 5ویں چیز اس نے مانگی کہ مجھے موت نہ آئے، میرے بچے کو حمزاد کو موت نہ آئے. جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، یہ قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے اور سورہ کہف میں. عربی میں اسے کریم کہتے ہیں، انگلش میں اسپرٹ کہتے ہیں، اردو میں حمزاد کہتے ہیں. روح اور حمزاد میں بڑا فرق ہے. خواب میں اکثر آپ نے بھی اپنے آپ کو دیکھا ہوگا، کوئی بھی خواب دیکھا ہوگا آپ نے، وہ آپ نہیں ہوتی، وہ آپ کا حمزاد ہوتا ہے. اچھا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سینیریو، کسی سینیریو میں گئی ہیں، کسی فنکشن میں گئی ہیں، کسی ماحول میں گئی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ انوائرمنٹ میں پہلے دیکھ چکی ہوں. ہاں جی، ایک دم سے لگتا ہے کہ شاید ہم یہاں کبھی آئے ہوئے پہلے. اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں آج سائنس کی ٹرم میں. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیجا وو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا حمزاد وہ پہلے جا کے ٹائم ٹریول کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری میموری میں ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یار یہ تو میں نے ایسے کیا تھا، یہ تو میں اس بندے کو کہیں ملا ہوں، اس بندے کو میں نے کہیں دیکھا ہے، اس بندے سے میں بڑا فیملیئر ہوں. تو یہ ڈیجا وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، حمزاد کی وجہ سے. اب حمزاد ایک شیطان جن ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور جب روح قبض ہوتی ہے انسان کی، یہ اچھا ہوتا ہے، یہ برا ہوتا ہے، یہ برا ہوتا ہے، جو حمزاد ہوتا ہے ہمارا. میں آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی تھوڑا سا لے جاتا ہوں، آڈینس کو پتہ چل جائے. اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنا لیا تب یہاں پہ جنات اور شیاطین ہم سے پہلے زمین پہ آباد تھے. قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، ایک سورہ بقرہ میں آتا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ. ایک آیت ہے، آیت نمبر شاید 129 ہے یا مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تقریباً جو روایات میں نے وہ پڑھا روایات میں اور تفسیر میں، یہ تفسیر قمی میں سارا میں نے واقعہ پڑھا ہوا ہے. 800-900 ملائکہ کا ایک گروپ تھا. اس گروپ نے اللہ سے یہ کمیونیکیشن کی کہ اللہ پاک تو نے پہلے جنات کو بلایا، جنات زمین میں گئے، انہوں نے بھی تیری نافرمانی کی اور خون ریزی کی، پھر تو نے ہمیں زمین پہ بھیجا، ہم نے جنات کو مارا. کچھ جنات بچ گئے، کسی نے پہاڑوں میں پناہ لی، کسی نے پانی میں لی، کسی نے غاروں میں لی، کوئی گندگی میں چلا گیا. تو ہم زمین کی صفائی کر کے تو کلینزنگ کر کے ہم اوپر واپس آئے تھے، ابلیس کو قید کر کے لے آئے تھے. اب آپ انسان بنانے لگے تو یا اللہ پاک یہ انسان جو ہے نا وہ بھی اچھے کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس، جس کا عبرانی میں نام ہے عزازیل، انگلش میں لوسیفر کہتے ہیں، ہماری زبان میں شیطان اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نام رکھ لیے. یہ ایک جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا. فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے ہیں. جنات آتشی مخلوق ہیں، یا آگ سے بنے ہیں. جن آتشی ہے، ٹھیک ہے. یہ عزازیل ہے اصل نام اس کا، اور یہ رہتا تھا ملائکہ کے ساتھ، عبادت گزار تھا بہت زیادہ. اس کے اندر فرشتوں والی کچھ کوالٹیز آ گئی تھی فرشتوں کے ساتھ، ہاں، اس رہنے کی وجہ سے. اس کی 4000 سال کی 2 رکعت نماز ہے عرش پہ. اچھا، عرش پہ جو اللہ کا تخت ہے نا، اللہ کی جو کرسی، آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر ہے وہ پانی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس لیے زمین پہ بھی شیطان پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے. رات کو منع کیا گیا کہ پانی کی طرف نہ جاؤ، سمندر، دریا، نہر پہ نہیں جانا چاہیے. شیطان وہاں پہ اپنا تخت لگاتا ہے، یہ اللہ کی زند پہ لگاتا ہے. اس کا بھی سنا ہوا ہے کہ کوئی اگر آپ نے گھر میں پانی رکھنا ہے، پانی کا برتن، اس کو ڈھک کے رکھیں اور سر کے پاس نہ پانی رکھیں، سائڈ ٹیبل پہ پانی نہ رکھیں. یہ بھی ریسرچ چاہیے کہ شیاطین سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، مطلب کھلا نہ رکھیں، ویسے بھی نہ رکھیں. ہاں، اپنے سرہانے پانی نہ رکھیں اس میں، وہ شیاطین کو اٹریکٹ کرتا ہے. کیونکہ پانی پہ، جو زمین پہ پانی ہے، اس پہ شیطان نے تخت لگانا ہے اپنا. تو کھلا پانی کہیں پہ بھی ہوگا، برتن میں، پائپ لائن کے پانی کی بات نہیں ہے. جو کسی برتن میں کہیں پہ اس فارم میں ہے تو وہ اس سے ضرور اٹریکٹ ہوں گے شیاطین. اچھا، اب عزازیل کو، ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب آدم کو اللہ نے وہ اس مٹی کے جسم کو سجدہ نہیں کروایا تھا، اس کے اندر جو اللہ نے اپنا نور پھونکا تھا نا، اپنی جو روح ڈالی تھی، وہ اللہ کا نور ہے. روح کے بارے میں قرآن میں آیات ہے کہ روح امر اللہ ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کا نور ہے. اللہ نے اسے حکم دیا اس کو سجدہ کرنے کا، اس نے انکار کر دیا. اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، گیٹ آؤٹ. فرشتوں نے کر دیا تھا، اس نے نہیں کیا، جیلسی میں. اچھا، یہاں پہ اب کچھ لوگ ابلیس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس پوائنٹ پہ آ کے، اس پوائنٹ کو جو لوگ جانتے ہیں، یا ایتھیسٹ جو ہیں، ایتھیسٹ کمیونٹی یہاں پہ آ کے ابلیس کو ڈیفینڈ کرتی ہے کہ وہ جی عشق میں اس نے نہیں کیا، اس کا عشق تھا اللہ سے، اس سے برداشت نہیں ہوا جیلسی میں کہ کوئی اللہ کے اتنا قریب کیسے ہو جائے میرے ہوتے ہوئے.
ٹھیک ہے. یہاں پہ جب کہ دیکھیں جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں نا آپ اپنا آپ اس کو سونپ دیتے ہیں. عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا. آپ نے سانس بھی لینا ہے تو اس کی مرضی سے لینا ہے, جس چیز میں وہ راضی ہوتا ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے. تو وہاں پہ ابلیس کا اور اللہ کا کنٹراڈکشن آیا. اللہ نے کہا ابلیس سے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہاں سے تم نکلو, چھٹی اب تمہاری, عرش پہ نہیں رہنا. اس نے اللہ سے کہا کہ میں نے 4000 سال کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے, مجھے اس کا صلہ چاہیے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے, سورہ رحمان میں آتا ہے کہ میں کسی کے احسان کا صلہ نہیں رکھتا, میں بہتر صلہ دینے والوں کسی کے احسان کا. وہاں پہ ابلیس نے اللہ سے 5 چیزیں مانگی تھی. یہاں پہ آتی ہے اب حمزات کی بات. ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے. اللہ نے کہا آخرت کا نہیں دوں گا, دنیا کا جو لینا لے لو. آخرت میں جو میں نے یوم جزا رکھا اس میں تم برابر کے کھڑے ہوگے, تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا. اب یہ جو حمزاد ہے اس نے شیطان جو ہے اس نے اللہ سے 5 چیزیں مانگی. اس نے کہا کہ جو آدم کا بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ میرا بچہ بھی پیدا ہوگا. اچھا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی اجازت مل گئی. اس نے دوسرا مانگا کہ میں ان کو دیکھ سکوں, یہ نہ مجھے دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ بھی اس کو اتھارٹی دے دی. تیسرا اس نے کہا کہ میں ان کے جسم پہ, ان کی دلوں پہ, ان کے دماغوں پہ قابض رہوں, حاوی رہوں میں ان پہ. اللہ نے اس کو یہ بھی دے دی. چوتھی چیز اس نے مانگی کہ میں ان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کروں. یہ روایت بھی ملتی ہے ہمیں, احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ شیاطین انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. 5ویں چیز اس نے مانگی کہ مجھے موت نہ آئے, میرے بچے کو حمزاد کو موت نہ آئے. اب جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ حمزاد پیدا ہوتا ہے, وہ گرو کرتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے, شاید آپ کو اس چیز کا علم ہو, تو انسان کو مرنے کے بعد اس کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے. بیری عرش کا پودا ہے, اس کی افادیت ہے. اور یہ جسم سے جناتی اور شیاطین کے جو اثرات ہوتے ہیں, جادو کے اثرات, ان کو جلاتا ہے. حمزاد کے جانے کے باڈی سے الگ ہونے کے بعد اس سے غسل دینے کی وجہ بھی ہے کہ انسان ٹوٹلی پاک ہو جاتا ہے. اس کا ناپاکی سے, ابلیس سے, شیاطین سے, اس چیز سے, نجاست سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اکثر اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو کسی فیونرل پہ, کسی ڈیتھ پہ, کہ جو شخص جس کی انتقال ہو گیا غسل سے پہلے اور غسل کے بعد اس کے چہرے میں بڑا فرق آتا ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے غسل کے بعد. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. اب یہ حمزاد چلتا آ رہا ہے, یہ حمزاد اب دنیا کے اندر موجود ہیں.